السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا مقصود ہے اس کی تمہید باندھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج صدر معظم اور وزیر اعظم پاکستان یعنی آصف علی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف، ان دونوں کے حوالے سے منسوب ایک بیان اخبارات کی زینت بنا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر و وزیر اعظم نے احتساب کے لیے آزاد صحافت کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا اور غیر مستند خبریں روکنا یعنی فیک نیوز کا قلع قمع ہر صحافی کا فرض ہے۔ اب جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ نہ میں نے گھر میں چھاپی ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، نہ میں کوئی ایجنڈا لے کر کے بیٹھا ہوں، لیکن یہ خبر بھی ایک مستند ذریعے سے آج شائع ہوئی ہے اور پھر میں نے پک کی ہے۔ بہت مایوس کن خبر ہے، گڈ گورننس کے دعووں پر ایک سوالیہ نشان کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تمام تر حکومتی دعووں کے مطابق معاشی بہتری، سفارتی فتوحات، اس کے درمیان ایک عجیب سی خبر جلوہ گر ہوئی ہے اور وہ بھی آج کے روز۔ اس خبر کے مطابق گرین پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار پایا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ششدر رہ جائیں، آپ جو ہے وہ پس و پیش کا شکار ہو جائیں، آپ سوچنے لگیں کہ یہ کس قسم کی خبر ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عرصہ دراز سے گرین پاسپورٹ کی یہ حالت ہے، لیکن یہ ان ادوار کی میں بات کر رہا ہوں جب جمہوریت کے نام پر مختلف حکومتیں ہمارے اوپر مسلط تھیں۔ آج کل کے زبان میں اگر کہا جائے، آج کل کی حکمراں زبان میں اگر کہا جائے تو اس وقت ایک عجیب و غریب طرز حکومت ہم پر میسر تھا، نازل تھا، جس کی وجہ سے گرین پاسپورٹ کی حرمت بحال نہ ہوتی تھی، نہ اس وقت جو بائیڈن ہمیں فون کرتا تھا، نہ کوئی اور قوت ہمیں لفٹ کراتی تھی۔ لیکن آج جبکہ ہمیں سب لفٹ کرا رہے ہیں، بلکہ سب ہماری تعریف کرتے نہیں تھکتے، اس ایک وقت میں بھی گرین پاسپورٹ کی یہ پتلی حالت ویسی کی ویسی ہے، بلکہ اور خراب ہو گئی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یا شرمناک طور پر پاکستان اور یمن، اب آپ اندازہ لگائیے کہاں پاکستان اور کہاں یمن۔ پاکستان اور یمن دونوں ایک ساتھ 98 نمبر پر 98 پوزیشن کو شیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور حکومت پاکستان جو بھی کہیں، ہم یقیناً اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے اس خبر کی مندرجات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یمن اور پاکستان کے بعد ان سے نیچے عراق 99 نمبر پر، شام 100 نمبر پر 100 اور افغانستان 101ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان سے اوپر جو پاسپورٹ ہے، جب آپ کو میں وہ بتاؤں گا تو آپ شاید، میں براہ راست بتا دیتا ہوں، پاکستان سے اوپر صومالیہ کا پاسپورٹ ہے۔ جی، صومالیہ، جسے نہ ہم کچھ سمجھتے ہیں، نہ شاید دنیا ہی کچھ گردانتی ہے، جو نہ دنیا کی دیگر دو طاقتوں کے بیچ میں صلح صفائی کرانے کے لیے مستعدی دکھاتا ہے، جس نے نہ ایٹم بم بنایا ہے، جو نہ بہترین طرز حکمرانی کے دعوے کرتا ہوگا، جو نہ جمہوریت کے گانے گاتا ہے، لیکن صومالیہ کا پاسپورٹ پاکستان سے بہتر ہے۔ ایسا عمران خان دور میں بھی ہوا، ایسا آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، ایسا پیپلز پارٹی کے ادوار میں بھی ہوا۔ کون سا دور ہے کہ جس میں گرین پاسپورٹ کا معاملہ اس سے بہتری کی جانب گیا؟ دوسری جانب ایک خوشی کی خبر، لیکن بالکل 360 ڈگری مختلف خبر میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس خبر کے مندرجات یہ ہیں کہ وہ ایک حکومت اور وہ ایک ریاست جو عوام سے فی لیٹر پیٹرول پہ 130 روپے ٹیکسز وصول کرتے ہیں، 130 روپے ٹیکس ہمیں پر لیٹر ہم سے ٹیکس کی مد میں وصول کرنے کے بعد، بہترین گورننس کی بلند و بانگ لمبی لمبی چھوڑنے کے بعد، پاسپورٹ کی حرمت کا میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، اس ایک ملک میں جہاں ہم سے 130 روپے پر لیٹر فیول کے اوپر ٹیکسز لیے جا رہے ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ کچھ خواص مست
ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی بحال کیے دیتے ہیں، وہاں ایک عجیب سی خبر آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ میں عوام کو جن کی گردن پہ اس جمہوریت کا بوجھ ہے ان کو للہ للہ لوری پروگرام کے تحت، یعنی ان کو لالی پاپ دینے کے لیے تنخواہوں میں 5% اور پینشن میں 7% اضافہ پورا میرے سرکار دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ جو اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، لیکن جب اپنی تنخواہیں بڑھوانی ہوں تو تحریک انصاف یہ دیکھتی ہے کہ نون لیگ نے یہ قرارداد لائی، نون لیگ یہ دیکھتی ہے کہ یہ قرارداد تحریک انصاف لائی، سب باہم شیر و شکر ہو کر کے 500% اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈھٹائی سے ان تمام اقدامات کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ وہ اب خیر سے پاکستانیوں کو پورے 5% اضافہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس ملک میں جہاں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ اس جنگ کی وجہ سے ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو عوام اور حکومتوں کے درمیان مختلف ادوار میں جنگ رہی ہے یہ اس کے سبب تو ضرور ہے۔ ایک اور خبر آپ کے قلوب کو برمانے کے لیے کراچی سے آئی ہے حضور۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا، وہ جو جمہور کھاتی ہے نا، وہ جن کے انگوٹھے ہر 5 سال بعد جمہوریوں کے کام آتے ہیں، جو کبھی الیکشن سے آدھے گھنٹے پہلے پارٹی بدل لیتے ہیں، کبھی الیکشن کے بعد ان کا جا کے ضمیر جاگ جاتا ہے، یہ الگ بات کہ ضمیر جاگنے کی قیمت ان کے اکاؤنٹ میں پہلے یا بعد میں ضرور جاتی ہے۔ اس ایک جگہ جس کو لاہور کہتے ہیں، وہاں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1810 روپے ہے۔ آپ اسے 1800 ہی سمجھیے، 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے کے۔ اور وہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، جس شہر میں، جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے سب کی چودراہٹ برقرار ہے، اور بدلے میں اسے کیا مل رہا ہے سب جانتے ہیں، جمہوریت، بہترین انتقام ہے۔ اس ایک دور میں، اس ایک شہر میں، کراچی کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا محض 2500 روپے کا میرے سرکار پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی آبجیکشنبل بات تو نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں بجلی کی پر یونٹ 3 روپے ہے، کراچی میں 60 روپے، 70 روپے اور 80 روپے، اس لیے کہ آزاد کشمیر میں اپنے حقوق کا دفاع کرنے والی عوام موجود ہے، ان کے حقوق کی جنگ لڑنے والے حکمراں موجود ہیں، وہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ جو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن آزادی صحافت کا دن ہے، سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا نہیں کہہ رہا۔ لیکن جب کراچی کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کے اس حصے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، نون لیگ کو دیکھیں، ایم کیو ایم کو دیکھیں، فلانے کو دیکھیں، ڈھکانے کو دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک نہیں نکلے۔ بتایا گیا تھا کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں چونکہ جنگ ہو رہی ہے اس لیے وہ نہیں نکلے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایف سی کی پوری ایک بریگیڈ اپنے دروازے پہ بٹھا کر کے اور حفاظت کا مزہ لے رہے ہیں اس وقت میرے سرکار، اور چونکہ ذرا سا بھی بولے تو اس حفاظت سے محروم ہو جائیں گے، پھر اس صوبے میں کیسے گھومیں گے جس صوبے میں دہشت گردی کا افریت بھی بھانبڑ کی طرح چل رہا ہے۔ میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، جہاں خود فضل الرحمان صاحب والے یہ بتاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے ایم این اے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے دہشت گردوں کو، طالبان کو بھتہ دے کر کے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح کے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک انور تاج صاحب موجود ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نامچین معروف رہنما ہیں، میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں۔ ملک صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کے قیمتی وقت کا عزت مشکور ہوں، لیکن یہ سب کچھ جو بھی میں نے کہا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتا ہوں، آج آزادی صحافت کا دن ہے، میں اس کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، صحافت کے تمام اصولوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھ کر کے کہتا ہوں، وزیر اعظم اور صدر کی ان تمام یقین دہانیوں پر پرخلوص اعتبار رکھ کر کے میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ان میں سے کوئی خبر فیک نہیں، ان میں سے کوئی خبر میں نے نہیں چھاپی۔ لیکن حضور وہ جس گرین پاسپورٹ کو کافی حد تک مریل آپ لوگ بھی چھوڑ کر کے گئے تھے، خیر سے اب بتایا یہ گیا ہے کہ وہ پورے 98 نمبر پہ ہے، کب تک آپ کے خیال میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک دم نکل جائے گا؟ جی ہلو سر سوال پورا ہو چکا۔ اچھا جی، جیسے آپ نے پورا انٹرو میں سب بالکل صاف باتیں کی،
اور آج آزادی صحافت کی بات ہے تو اگر صدر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آزادی صحافت ضروری ہے، تو ارشد شریف ابھی تو آزادی صحافت لے کے آیا تھا نا، اور اس کے علاوہ کاشف عباسی ہے، اس کے علاوہ اچھا سر، آپ کو میری صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے میری حرکتوں کے بارے میں نہیں پہچانا؟ نہیں یوٹیوب پہ ذرا نور العارفین صدیقی لکھیے، سوشل میڈیا پہ نور العارفین ذرا لکھیے، اس کے بعد دیکھیے۔ سر میں بہت چھوٹا آدمی ضرور ہوں، لیکن تھوڑا سا اپنی جگہ کچھ بھی وزن رکھتا ہوں۔ میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، آپ نے جرت دکھائی کہ اچھی بات کی اور صحیح بات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، اکثر یہ بیٹھ جاتے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا اور جب ہم آئے تو ہم نے ملک کو اٹھا لیا، معیشت کا بیڑا ہم نے سنبھال اور ملک تو ڈوب رہا تھا، عمران خان کیا تھا، عمران خان نے وہ کیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کی کووڈ کے باوجود 6.5% گروتھ تھی، جی ڈی پی گروتھ تھی۔ آج وہ گروتھ 1% پر آ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سرمایہ 22 ارب ڈالر تھا، آج سرمایہ کتنے پہ ہے سب لوگوں کو پتا ہے۔ اس وقت ڈالر کی ریٹ 178 تھے، آج ڈالر کی ریٹ 280 ہے۔ اس وقت پیٹرول کا ریٹ 150 تھا، آج پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ 400 روپے ہے۔ اس وقت آٹے کا ریٹ 1100 روپے پی 20 کے جی بیگ تھا، آج ہمیں میرے صوبے میں 3000 پہ 20 کے جی کا آٹے کا ریٹ ہے۔ تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنوا؟ اس وقت ملک پہ قرضہ 41,000 ارب تھا، آج پاکستان پہ قرضہ 81,000 ارب ہے۔ کون کون سی ایسی اس کے لوگوں کی میں یوں بتاؤں کہ انہوں نے یہ کمالات کر کے دکھائے ہیں۔ 17 سیٹوں والی حکومت جب ہم پہ امپوز کی گئی اور جب عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور ایسے لوگ ہم پہ بٹھائے گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہوتا، ان میں یہ کیپیبلٹی ہوتی کہ یہ ملک کو اٹھا سکتے۔ عمران خان ٹھیک نہیں تھا، اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، یہ تو ملک کو بچا سکتے تھے نا۔ ان لوگوں نے ملک کو کہاں سے کہاں تک لے کے آئے۔ آج پاکستان کی معیشت کا کیا صورتحال ہے؟ آج گرین پاسپورٹ آج ہی کا رپورٹ ہے کہ 4تھے نمبر پر، سب سے برا ترین 4تھا نمبر جو سب سے نیچے لیول ہے، وہاں پہ آج گرین پاسپورٹ آ گیا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ جو یو این او کی رپورٹ ہے کہ 10 ممالک جس میں پاکستان بھی آ گیا، 1,10,00,000 لوگ ایسے ہیں جو بھوک اور افلاس سے مرنے والے ہیں، جس کو خوراک اور غذائی قلت ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور ان لوگوں کے وہ کارنامے آئی پی پیز کہ جو ان لوگوں کے ایگریمنٹ سے اب تک ہم کیپیسٹی چارجز کے مد میں 30,000 ارب صرف کیپیسٹی چارجز ہم دے چکے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم جس پہ 80,000 کا قرضہ ہے، 30,000 ارب صرف ہم 60 بندوں کو دے چکے ہیں، جو 90 پاور پلانٹ پاکستان میں لگائے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ جس نے یہ ایگریمنٹ کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ آج جو LNG 2 ٹرمینل لگی ہوئی ہے، جس کی وہ ایک کا جو 1.5 ملین ڈالر اور دوسرا 2.5 ملین ڈالر پر منتھ جس کی ہم رینٹ دے رہے ہیں، اور وہ صرف ایک رینٹ پہ یہ سب LNG ٹرمینل یہ بن سکتے تھے، تو اس کے رینٹ دینے کی کیا ضرورت تھی اور اس طرح کے ایگریمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آج پی آئی اے جو کربوں کا پی آئی اے تھا 10 ارب میں بک گئی ہم سے۔ 40,000 بندے کس نے بھرتی کی تھے ایک دن میں، ریگولرائز کس نے کی تھی؟ آج سٹیل مل جس کو 3,000 ورکر کی ضرورت تھی، 21,000 بندے کس نے اس میں بھرتی کی تھی، جس کی وجہ سے سٹیل مل تباہ ہوا۔ تو یہاں پہ تو ہر چیز ایسی ہے کہ میں کیا ان لوگوں کے کارنامے بتاؤں جو ہم پہ مسلط ہے۔ درست ہے سر، لیکن ایک کارنامہ آپ کے حکومت میں، آپ کی صوبے میں بھی ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا عظیم الشان کی جسے بتاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ 2 دن پہلے بھی یہی میں نے اپنے مہمان کو بتایا تھا، تو وہ صاف کنی کترا کے نکل گئے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کے پی میں زکوٰۃ فنڈ ڈکارنے والے کچھ بدبخت سامنے آئے ہیں، میں تو انہیں ملعون نہیں کہوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اس میں گریڈ 17 کے 2 افسران ہیں، گریڈ 1 سے 16 تک کے 315 ملازمین ہیں، جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے وہ ڈکارے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ فنڈ کے۔ پتہ نہیں ان کو کیسے ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن سر وہ عشق عمران والے، سر آئی لو یو، میرا سوال تو ہونے دیں پورا۔ جی جی جی، وہ سر عشق عمران والے، وہ عمران رہائی فورس والے
وہ عمران خان کے غم میں شہید ہونے والے سہیل آفریدی کی نظر ان خوبصورت کاموں پہ نہیں پڑتی کہ جو اس کی طرف کچھ کریں، ان لوگوں کو ذرا پھانسیاں دے دیں، ان لوگوں کو جو کوڑے مارنے کا اعلان کر دیں؟ وہ کبھی اسمبلی میں اجلاس کرتے ہیں، گرما گرم تقاریر کرتے ہیں، کبھی اسٹیڈیم گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے وہ میلہ لگا لیتے ہیں۔ سر اس طرف کون کام کرے گا؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح۔ میں بردر میں آپ کو ایک بات ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آپ کی پوری ریاست، پوری سیاسی پارٹی، جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی، آپ ایک پارٹی کے خلاف ہو جائے تو اس پر الزامات کی بارش ہوتی ہے، جس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عثمان بزدار کے بارے میں کتنے باتیں ہوتے تھے کہ اس نے یہ کرپشن کی ہے، یہ کرپشن، وہ تو آج کے تو میں گھومتا پھرتا ہے، اس کو کیوں ارسٹ نہیں کیا جاتا؟ پرویز خٹک کے بارے میں یہ بات ہوتی کہ اس نے معلم جبا میں اتنی کرپشن کیا، اس نے بی آر ٹی میں اتنی کرپشن کیا، تو آج وہ کیوں انٹیریئر منسٹری میں بیٹھا ہوا ہے؟ علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ الزامات لگاتے تھے کہ اس نے اتنے ارب روپے کما لی اور کرپشن کی، تو آج علی امین گنڈاپور سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیوں کچھ نہیں کہتا؟ یہ صرف الزامات کی حد تک ٹھیک ہے، درست ہے۔ اگر جو بھی آفیسر اگر اس چیز میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، اس کے خلاف ہم بھی اٹھے گی، اس کے خلاف ہر نمائندہ بھی آواز اٹھائے گا، اور اس کے خلاف کے پی کی عوام بھی آواز اٹھائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف الزامات کی حد تک بات ہوگی۔ اور پی ٹی آئی پہ اس لیے بھی الزامات ہوتی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، جتنی بھی، وہ سارے ایک پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اسٹیٹ اور ادارہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو ظاہری بات ہے اس پر الزام نہیں لگائے گا تو اور کیا کرے گا؟ چلیے آپ کی بات کو ایسے ہی مینوان قبول کرتے ہوئے یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ ناظرین یہاں جائیں گے کمرشل بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر احمد شیخ صاحب۔ قیصر احمد شیخ صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا حضور والا۔ مجھے پتہ ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ ایک پوری وزارت پہ متمکن ہیں، لیکن سر خبر کچھ ایسی تھی کہ میں سوچ رہا تھا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ سر گڈ گورننس کے تمام تر دعووں کے باوجود معاشی بہتری جو ہے اس کی راہ میں تو جنگ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران والے نہیں مانیں گے تب تک چلیے معاملات گڑبڑیشن کا شکار ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے اس کا خمیازہ ہم جس صورت میں بھگت رہے ہیں وہ اس کی غماز ہے۔ یہ خبر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، گرین پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار، پاکستان اور یمن مشترکہ طور پر 98 نمبر پر موجود، پاکستان سے بہتر 97 سلاٹ پہ صومالیہ ہے۔ سر کیا گرین پاسپورٹ کی حرمت ہم واقعی بحال کر رہے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے جو ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ جو دے رہے ہیں نمبرنگ، ہو سکتا ہے کہ کچھ پرانی ہو، کیونکہ ابھی تو پاکستان جو ہے لائم لائٹ میں 3 دن پہلے یو کے سے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ یو کے میں تو سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی، پاکستان کے بارے میں معلومات لینے کی۔ مجھے انہوں نے اپنی جو پال مال میں ایک سیکورٹی اور بڑی ہائی لیول میٹنگ میں، جس میں ان کے بہت بڑے رینکنگ کے جو ڈپلومیٹ اور سارے شکل سے پہلی بار کسی پاکستانی کو وہاں نمائندگی کے لیے موقع ملا، تو وہاں سے انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کی اور ہمارے فیلڈ مارشل کی اتنی تعریفیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس طرح آپ نے اس قسم کے لوگ آپ کے یہاں لیڈر جو ہیں جو ریزلٹ دے رہے ہیں، وہ تو بڑی اسٹانشنگ اور امیزنگ ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں خود جو ہے گیا اوورسیز پاکستانی کے بعد یہاں پہ لندن میں، پھر مانچسٹر میں، اور تو ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو کریز دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ اپنی پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے جو نمبرنگ دی میں نے بھی پڑھی آج کے اخباروں میں، لیکن یہ شاید کچھ پرانی فگرز ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی امپروو ہو رہا ہے، اور پاکستان کا پرسیپشن بہت بہتر میں اجاگر ہوتے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، اس میں پاکستان کا کردار اپنی جگہ، لیکن جنگ کے بعد یہ تو دونوں ممالک جو اس وقت جنگ کر رہے ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں کہ سینکشنز ایران پہ کم ہو جائیں گی یا تخفیف ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچے گا۔
ہمارا جو سینکشنز کی وجہ سے ہماری ٹوٹل ٹریڈ رکی ہوئی ہے ایران کے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کراچی کو جو جس طرح ہماری پورٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پہ اور کراچی پورٹ پہ ٹریفک کا اضافہ ہوا ہے جن میں ٹرانزٹ شپمنٹس ہیں. یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں بزنس بھی بڑھ رہا ہے, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کے بھی لوگوں کا بالکل درست ہے, بالکل درست ہے, ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں سر. لیکن کراچی کی ترقی آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, آپ کی بات ایسے ہی تسلیم کر لینے دل چاہتا ہے, لیکن جیسے ہی میرے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ کراچی میں تو ایک وزیر اعلیٰ بھی ہے, کراچی میں تو ایک میئر بھی ہے, کراچی میں تو ایک پوری کی پوری پارٹی جو صرف انتقامی سیاست پہ اور وہ بھی جمہوریت سے یقین رکھتی ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس کے رہتے یہ کراچی اور کراچی والوں کی ترقی یہ خیال خام ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ برس ہا برس کی جھک مارنے کے بعد ان سے تو ایک یونیورسٹی روڈ تعمیر نہیں ہوئی, اب جا کر کے FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو ٹیکہ ملا ہے, تب جا کر کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں, وہاں جا کر کے فوٹو سیشن کرا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے عوام کا دکھ دیکھا نہیں جاتا, اگر فرنٹیئر ورکس بیچ میں نہیں آتی تو یہ عوام کو اسی طرح کھجل ہوتے, اپنے اقتدار کے آخری دن بھی دیکھتے. تو سر یہ کیسے ہو پائے گی یہ دونوں باتیں, ذرا اگر سمجھائیں آپ. نہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں درست ہیں, لیکن میں کوئی اس سے انکار نہیں کر, میں خود کراچی رہتا ہوں. تھینک یو سر. اور میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کتنا روشنیوں کو شہر تھا, اور کس قدر یہاں پہ پورے دنیا کی فلائٹس اور جہاز یہاں آتے تھے. بالکل. ہماری فیملی کا بزنس پچھلے 80 سال سے کراچی میں, میرے والد اور چچا یہاں بزنس کرتے تھے, انہوں نے شروع کیا, پہلے وہ دوسری جگہ کئی جگہ پہ بزنس تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اور آج کے 39 ایئرس پہلے میں خود کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا الیکٹ ہو کے سب سے زیادہ بزنس کمیونٹی کے ووٹ لے کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پچھلے کچھ دہائیوں سے اس نے وہ ترقی نہیں کی یا وہ ماحول نہیں بنا جو کراچی, لیکن ابھی ایک چینج ہوگی پوری دنیا میں, ایک سینیریو چینج ہوگی. ایک ایسا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بن رہے ہیں جیسے, اور اس میں خاص طور پہ ہمارا خطہ بہت اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے, اور کراچی پورٹ ہے جس کی جو پورٹ قریب ترین ہے ویسٹرن چائنا سے اور ساؤتھ ایسٹ, یہ آپ کے اپنا سینٹرل ایشین کنٹریز, یہاں سے سب سے قریب ہمارا, اگر ہم صحیح طرح رستے بنا دیں اور رستے کھل جائیں ایران کے ذریعے یا افغانستان کے ذریعے, تو یہ تمام علاقے ہماری پورٹوں سے چاہے وہ گوادر ہو یا کراچی, وہ سب سے کم فاصلے کے ہیں. بہت اس میں اپرچونٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیے وقت تو لگتا ہے, لیکن جو فیوچر کی میں دیکھ رہا ہوں ایز اے بزنس مین, میں خود آپ کو بتایا کہ 60 سال سے کراچی میں بزنس کر رہا ہوں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا حالات, وہ تبدیل ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں بڑا ہوپ فل اور آپٹیمسٹک ہوں. میں آپ سے ریگولر باتیں کرتا رہتا ہوں, لیکن اس قسم کی بات میں نے کم کی ہوگی جو میں نے نیا سینیریو دیکھا ہے, اور جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو اسٹریٹجی ہے اور جس کے تحت یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سعودی عربیہ ہمیں بھرپور فائنینشیل سپورٹ بھی کریں گے, ہم نے ان کو ڈیفینس کا ان کی کیے, تو نئی چیزیں یہ ساری ہوئی ہے نا, یہ جو چند پچھلے ہفتوں یا 1-2 مہینوں کی یہ باتیں, تو آپ دیکھیں گے کہ حالات جو ہے پاکستان بہت ہی بہتر پراسپیکٹس اور پرسیپشن میں دیکھ رہا ہوں اس کا. درست ہے سر. ایک خبر مجھے بتا رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5% اضافے کا امکان ہے, اور پینشنرز کی پینشن میں 7%. سر جب ہم MNAs اور MPs کی تنخواہوں میں ریویژن کرتے ہیں تو یہ 500 900% ہوتا ہے, اور اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی صورتحال ہوتی ہے. یعنی نون لیگ قرارداد لائے یا PTI, سب کا کام ہوتا ہے اس کو انڈورس کرنا مشترکہ طور پر, اور پھر یہ اضافہ نافذ العمل ہو جاتا ہے. لیکن وہ بیچارے غریب کے جن کے دم سے جمہوریت کی یہ گاڑی چل رہی ہے, بیچاری جمہور, ان کو اتنی مہنگائی میں بھی چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, ان کو 5% اور 7% کی لالی پاپ دی جاتی ہے. سر کیا ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں؟ دیکھیے میری بات ہوئی, مجھے نہیں پتا کیونکہ بجٹ ابھی آیا نہیں ہے اور نہ ہی ڈسکس ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی ایڈوانس انفارمیشن ہے تو ایک الگ بات ہے, میرے نالج میں نہیں ہے کہ کتنی اضافہ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی کسی کی
اپریشیٹ کرنا بھی بہتر ہوتا ہے. صرف تنقید اپنے ملک کی کرنا یا سیاستدانوں کی کرنا. میں آپ کو ذاتی اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک بزنس مین ہوں, مجھے اگر کوئی 2-3 کروڑ روپیہ بھی مہینہ دے نا کہ ٹائم دے دو, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ میرا ٹائم ہی میرے لیے قیمتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں پچھلے 26 مہینوں سے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لے رہا. تو آخر یہ بھی تو ہم لوگ اور پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں لے رہے, اور بھی کئی منسٹر نہیں لے رہے. تو آخر کبھی کبھی اپریشیٹ بھی کیا کرے نا. اگر نہیں کرے تو آپ کے ینگ جنریشن کو تو پالیٹکس کے خلاف ہی ہوتے رہیں گے. تو ایسے ہم پالیٹیشین بھی ہیں نا جو اپنی جیب سے خرچ کر کے, یعنی سرکاری کام بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سرکاری جو کام کرتے تھے تو سرکاری دیا جلاتے تھے, اور اپنا ذاتی کام ہوتا تھا تو اپنا ذاتی دیا تیل اس میں کرتے تھے. ہم تو سرکاری کام بھی اپنے خود سے کر رہے ہیں. کوئی اپریشیٹ بھی تو کبھی کرنا چاہیے نا, یا صرف تنقید ہی کی جائے. مجھے آپ خود بتائیے, انصاف سے بتائیے, آپ کیونکہ فیئر آدمی ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے ریسرچ کی کہ کون سا منسٹر 1 روپیہ بھی نہیں دے رہا اور دن رات کام کر رہا ہے, اور وہ اگر اپنا کام چھوڑتا ہے تو اس کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ میں خود کروڑوں روپے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا سر. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب چونکہ اعترافات کا سیزن آ گیا اور آپ نے بالکل مجھے جو ہے نا وہ ایک دوبدھا میں ڈال دیا, تو میں بالکل اوپنلی بات کروں گا. 48 سال کی اپنی لائف میں پہلی مرتبہ ایسا ہے جب مجھے 48 سال کی لائف میں اعترافات کا پنڈورا کھولنے جا رہا ہوں سر. 48 سال کی لائف میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے. نمبر 1. 48 سال کی لائف میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کو ورلڈ لیڈر بنے دیکھ کر کے مزہ آ رہا ہے. لیکن سر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب مہنگائی کا یہ سیل رواں, یہ جو بھانبڑ ہے, یہ ہمیں اس وقت چبھتا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ صرف اس وقت چبھتا ہے جب ہمیں مختلف شخصیات, جن کا اس وقت نام لینا ضروری نہیں ہے, آپ باخبر آدمی ہیں, ان کی خبر ملتی ہے کہ ان کے پیسے یہاں سے وہاں چلے گئے, ان کی انویسٹمنٹ وہاں آ گئی. آپ سمجھ رہے ہوں گے حضور, مطلب ہماری انویسٹمنٹ, تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے. ابھی پچھلے پروگرام میں نے بتایا کہ میں صرف اور صرف 1 مرتبہ ملک سے باہر گیا ہوں عمرہ ادائیگی کے لیے, تو مجھے کتنے میسیجز آئے ہیں, لوگوں نے میرے مفلس ہونے پر اپنی جو ہے وہ نذرانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ بھائی آپ کے تو پروڈیوسر بھی دبئی جا کر کے ہو کے آتے ہیں, آپ اتنے مالی طور پہ قلاش کیسے ہیں. تو سر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں, آپ یقین جانیں معرکہ حق سے لے کر کے ہم نے ایران جنگ میں پاکستان کا جو کردار دیکھا, جو سفارتی محاذ پر پاکستان کو فتوحات ہوئیں, میں نے اس پہ زبردست قسم کے دبا کر کے پروگرام کیے, اور اس لیے تاکہ میرا ضمیر جو ہے وہ مطمئن رہے. ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں, لیکن جب میں اس طرف سے دیکھتا ہوں نا وہ انیکویلٹی, تو تھوڑا سا سوال پوچھنے کو دل چاہتا ہے. ڈیئر میں آپ سے متفق ہوں, جو غلط کام کر رہا ہے اس کو ضرور ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, لیکن پوری انکوائری اس تحقیق کے ساتھ. دیکھیے میں 4 دن پہلے یو کے سرکاری دورہ تھا میرا, وہاں پہ انویسٹمنٹ سمٹ تھی, اور پہلی بار کسی پاکستان کے فیڈرل منسٹر نے وہاں ریپرزینٹ کیا. میں نے اپنی جیب سے ٹکٹ لیا, میں نے اپنی جیب سے رہائش کی, کئی ملین روپے میں نے اپنی جیب سے پاکستان کی انویسٹمنٹ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے میں ہر جگہ گیا. میں 10-12 دن وہاں تھا, اور ہر شہر میں پاکستانی اوورسیز کو میں ملا ہوں. تو میں نے اپنی جیب سے کئی ملین روپے, جو کہ ریکارڈ کی بات ہے, اپنی 1 روپیہ بھی حکومت کا اس میں نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ تو اپریشیٹ بھی کبھی کرے. لیکن ہم دن رات لگے ہوئے ہیں, اپنی زندگی ہم نے ادھر لگا دی. میں 33 سال میں میری فیملی واحد پاکستان کی فیملی ہے جو تینوں پاکستان کی چیمبروں سے الیکٹ ہو کے کاروباریوں سے پریزیڈنٹ بنے. کراچی چیمبر کا میں آج سے 39 ایئر پہلے پریزیڈنٹ بنا. کیا وجہ تھی کہ ادھر پالیٹکس میں آیا؟ میرے والد اور میرے چچا اور سب مجھے منع کرتے تھے کہ آپ نے ادھر کیا نکالنا, لیکن مجھے یہ حب تھا, میرا دل تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. اللہ کرے ہم سب مل کے کر رہے ہیں. دیکھیے نا, مجھے فخر ہے اپنے پرائم منسٹر کے محنت پہ, جذبے پہ, اور اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہمت پہ, ان کی بہادری پہ, جو ابھی وہ گئے ہیں نا ایران, تو جس طرح کی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کی ہے, ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اب حالات اکنامکلی واقعی خراب ہے, عام آدمی پریشان بھی ہے, تکلیف میں بھی ہے, لیکن دیکھیے نا یہ وقت لگتا ہے. یہ مہنگائی تھی جب ہم نے شروع کیا نا مارچ 2024 میں, جب حکومت شروع ہوئی تو 32% مہنگائی تھی. آج اس جنگ کے دوران 11% ابھی ہے, 32 سے کم ہو کے 11, یہ چلی گئی تھی کم ہو کے 5% تک. پھر اب جنگ کی وجہ سے کوئی بڑھ کے
5 سے 11 ہو گیا. لیکن یہ 2.25 سال پہلے 32% انفلیشن ریٹ تھا جو آج 11 ہوا. کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا ہم لوگوں نے. ہمیں تو IMF شامل ہی نہیں کرتا تھا پروگرام میں. یہ 2 حکومتیں بنی نا, آپ دیکھیے پیپل پارٹی کی حکومت 2013 سے لے کے 8 سے لے کے 13 تک تھی. اب وہ جب گئے تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. جب یہ PTI والوں کی حکومت 4.25 سال رہی, یہ گئے تو پاکستان ڈیفالٹ کی صورتحال میں تھا. انہوں نے $3 ارب 150 امیر لوگوں کو, آپ کئی پروگرام کر چکے ہیں اس پہ, 150 امیر لوگوں کو 0% ریٹ پہ دے دی اور پوچھا بھی نہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم انڈسٹری لگائیں گے. کوئی انڈسٹری, چاہے میرے بزنس مین ہو, ہیں بزنس مین, اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کہیں نا تو بتائیں. ان کے نام مجھے بھی دینے کو تیار نہیں تھے, حالانکہ میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا. تو جب تک ہم لوگ یہ سارا واضح نہیں کر, جو غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرے, تو تھوڑا بہت یہ دونوں ایک توازن ہونا چاہیے میرے خیال. بالکل ٹھیک ہے سر. قیصر احمد شیخ صاحب, سر آپ کے قیمتی وقت کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہم سے بات کرنے کی زحمت گوارا کی. ناظرین, یہ تھے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب جن سے گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. امید ہے اچھی خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.